السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 8 مارچ 2024 مطابق 26 شعبان 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 69۔ وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام پر جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر اپنی ایڑیوں سے پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی، واہ کرب آبا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد تمہارے ابا کو کسی بھی طرح کی کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بلا کر بوسہ لیا اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگِ جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام، یعنی نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ الرحیق المختوم سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ بھی آگے بھی جاری رہے گا۔ دوسرا مضمون ہے فکر و نظر، رمضان ہماری تربیت کس طرح کرتا ہے۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ کسی انسان کی زندگی میں اگر اللہ پاک کا ڈر، غلط باتوں اور برے کاموں سے بچنے کا جذبہ، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام، اطاعت کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر، غریبوں اور مسکینوں سے ہمدردی، ذکر و اذکار کا شوق، اتحاد و اجتماعیت اور وقت کی پابندی جیسی صفات پیدا ہو جائیں تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ یہ ساری ہی صفات ہمارے اندر پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اسے صحیح سے گزاریں۔ روزے دار صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے سامنے ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اگر وہ کھانا پینا چاہے تو کسی کو بھنک بھی نہ لگے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی بھی نہیں سوچتا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر اور اس کا استحضار اسے کھانے پینے سے روکے رہتا ہے۔ تو اس طرح روزہ ایک انسان کے اندر اللہ پاک کا تقوی اور ڈر پیدا کر دیتا ہے۔
روزے دار ان تمام برے کاموں سے بچتا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ وہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا اور اس طرح کے دوسرے برے کام نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں انسان فرائض کی سختی سے پابندی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی روزے کی حالت میں خاص اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ پھر روزے دار رات میں تراویح اور اگر توفیق مل جائے تو سحری کے وقت میں تہجد کی چند رکعات بھی پڑھ لیتا ہے۔ اس طرح روزہ انسان کے اندر فرائض کی پابندی اور نوافل کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کی وجہ سے ایک مسلمان کو بہت سی تکلیفوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ روزے سے ہونے کی وجہ سے ان تمام تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف تو بھوک اور پیاس کی ہے، اسی طرح تراویح کی پابندی اور سحری کے وقت اٹھنے کی تکلیف ہے۔ تو اس طرح روزہ انسان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ وہ اطاعت کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت اس کے دل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس مہینے میں خوب خیرات و صدقات دیتا ہے۔ تو اس طرح روزہ اس کے اندر مسکینوں سے ہمدردی پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان میں ہر مسلمان تلاوت اور ذکر و اذکار کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح رمضان ایک مسلمان کے اندر ذکر و اذکار کا شوق پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کے اکثر کام اجتماعیت کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی لوگ اکٹھے انہیں انجام دیتے ہیں۔ وہ سحری اور افطار ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں کرتے ہیں۔ یہی حال تراویح کا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک مسلمان کے اندر اجتماعیت کی روح پیدا کر دیتی ہیں۔ رمضان ایک مسلمان کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ نہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد کچھ کھا سکتا ہے اور نہ ہی افطار کے وقت سے چند سیکنڈ پہلے افطار کر سکتا ہے۔ تو اس طرح رمضان ایک مسلمان کو وقت کا پابند اور اس کی قدر کرنے والا بناتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو رمضان کو رمضان کی طرح گزارے۔ تیسرا مضمون ہے دستک۔ ماہ رمضان ٹائم مینجمنٹ سیکھنے کا بہترین موقع۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم اس مہینے سے ٹائم مینجمنٹ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں جس طرح وقت کی پابندی کے ساتھ ہم سحری کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح عام دنوں میں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نمبر 2، جس طرح رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ اچھے کاموں اور اللہ کی عبادتوں میں صرف ہو اور ایک پل بھی ہمارا برباد اور ضائع نہ ہو، اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بقیہ اور مہینوں میں بھی ہمارے اوقات غلط اور بیکار چیزوں میں صرف نہ ہوں۔ نمبر 3، اس مہینے میں جس طرح ہم اپنے اوقات کو مرتب اور منظم طور پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عام دنوں میں بھی اپنے کام کے اوقات کو، صبح اٹھنے کے اوقات کو، رات میں سونے کے اوقات کو انتہائی منظم کر لینا چاہیے۔ ٹائم مینجمنٹ کے چند فائدے۔ نمبر 1، ٹائم مینجمنٹ سے انسان اہم اور غیر اہم چیزوں کے درمیان آسانی سے فرق کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ اہم کام کو وقت پر صحیح طریقے سے انجام دے لیتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان شیڈیول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے۔ نمبر 3، کام کا نظام مرتب کرنے کے بعد جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے 2 گھنٹے مقرر کیے ہیں وہ 1 گھنٹے میں پورا ہو سکتا ہے تو وہ مزید نئے کاموں کے لیے اپنے اندر حوصلہ پاتا ہے۔ نمبر 4، ٹائم مینجمنٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کی قدر کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے غفلت برتی جائے، بلکہ آخرت میں ہر انسان سے جو 5 سوال پوچھے جائیں گے ان میں پہلے 2 سوال ٹائم مینجمنٹ ہی کے بارے میں ہوں گے کہ اس نے اپنی عمر کہاں لگائی، اپنی جوانی کیسے خرچ کی۔ گویا زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ آخری مضمون ہے اصلاح و تنبیہ۔ مہیلا دیوس، ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری۔ 8 مارچ کا دن مہیلا دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ پورے سال میں اس طرح کے دن کئی طبقوں کے نام سے منائے جاتے ہیں، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ۔ ان ڈیز کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دن جس طبقے کے نام پر منایا جا رہا ہے اس دن اس طبقے کے حقوق کا ذکر ہو، ان کو یاد دلایا جائے اور ان حقوق کی حفاظت کی فکر کی جائے۔ یوں تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے کسی طبقے کے حقوق اس میں بیان کیے جائیں،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں انہیں منانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جن طبقوں کے نام پر یہ دن منائے جاتے ہیں ان کے حقوق پر صرف گفتگو ہو جاتی ہے، حقیقت میں انہیں ادا نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ گفتگو بھی صرف اسی خاص دن ہوتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں ان حقوق پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ تمام طبقوں پر مغرب نے جو ظلم و زیادتی کی ہے اسے چھپانے کے لیے اس نے یہ دن منانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ان کی آڑ میں اس کا اصل چہرہ چھپ سکے۔ اس نے عورت پر بھی جو ظلم ڈھایا ہے اسے چھپانے کے لیے ایک دن ان کے نام کر دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کے حقوق کی یاد دہانی اور ادائیگی ہر روز ہونی چاہیے، کسی بھی دن کسی کے حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو بھی جو حقوق دیے ہیں وہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ان کی ادائیگی کا مطالبہ ہر روز اور ہر وقت ہے۔ اس لیے اس طرح کے دن منانا اسلام کے مزاج اور اس کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ